بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اس کہانی کا صحیح لطف حاصل کرنا ہے اس کی پچھلی قصہ ضرور دیکھ لیجیے گا تاکہ آپ کو ساری کہانی اور سارے واقعات سمجھ میں آ سکیں۔ آج آپ کے سامنے اس کی قسط نمبر 17 حاضر ہے۔ بے شک مگر کے ساتھ ہی ہمارے گھر پر اہرمن کا عذاب بھی نازل ہو رہا ہے۔ اسد شیرازی کا لہجہ بہت ہی اداس تھا۔ وہ کیسے بابا؟ ارمغانہ نے چونک کر کہا، اگر اہرمن ہم سے ناراض نہ ہوتا تو اب تک محمود ہلاک ہو چکا ہوتا۔ شیرازی بولا، سبکتگین اور اس جادوگر نظام شاہ کا نام سن کر اب ارمغانہ کو بھی ایک عجیب سا احساس ہونے لگا تھا۔ پہلی بار اس نے باپ کے جذبات کے خلاف اپنی زبان کھولی۔ اگر نظام شاہ اتنا ہی بڑا جادوگر ہے تو آپ بھی اس کی ساحرانہ قوتوں سے بھرپور فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ بیٹی، میں نے اسے ہر قیمت پر خریدنے کی کوشش کی مگر وہ سوکھی روٹیاں کھانے والا انسان زر و جواہر کے لقمے کھانے پر آمادہ ہی نہ ہوا، تو پھر اسے اپنے راستے سے کیوں نہیں ہٹا دیتے یا خود اس کے راستے سے ہٹ جائیے۔ ارمغانہ نے اپنے باپ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، میں اس کے راستے سے کیسے ہٹ جاؤں؟ مجھے اپنی شکست تسلیم نہیں۔ ہاں یہ ممکن ہے، اب اسے اپنے راستے سے میں ہٹا دوں۔ یہ کہتے کہتے اسد شیرازی کی عیار آنکھوں میں نفرت کے گہرے سائے لرزنے لگے۔ ارمغانہ نے عجیب سی نظروں سے باپ کی طرف دیکھا اور ایک شاہی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے تیاریاں کرنے لگی۔ آج کل اسے اسد شیرازی کی یہی ہدایت تھی کہ وہ ان تقریبات میں زیادہ سے زیادہ نمایاں ہونے کی کوشش کرے۔ ارمغانہ پہلے ہی ایک بے پناہ حسین دوشیزہ تھی، پھر قیمتی ملبوسات کو آرائش نے اس کی دلکشی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ اکثر ترکی سردار اور عمرہ ارمغانہ کو پسندیدہ نظروں سے دیکھتے تھے۔ بعض سرداروں نے مبہم اشاروں میں اسد شیرازی تک اپنا یہ پیغام بھی پہنچایا تھا کہ وہ اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر اسد شیرازی کو ان میں سے کوئی بھی رشتہ پسند نہ آیا، اور اسد شیرازی تو کسی ایسے شخص سے ارمغانہ کو وابستہ کرنا چاہتا تھا جو غزنی کا حکمران ہو یا پھر کم سے کم بساط حکومت پر اثر انداز ہونے کی طاقت رکھتا ہو۔ بدقسمتی سے ابھی تک ایسا کوئی شخص سامنے ہی نہ آیا تھا جو اسے سبکتگین کے بڑھتے ہوئے اثرات سے محفوظ رکھ سکے۔ حالانکہ سبکتگین نے ابھی تک اسد شیرازی کے خلاف کوئی سازش نہیں کی تھی، لیکن اسد شیرازی خود مجرم تھا، اس لیے وہ سبکتگین کے سائے سے بھی ڈرتا رہتا تھا۔ محفوظ پناہ گاہ حاصل کرنے کے لیے اسد شیرازی کی خباثتوں نے کئی بار امیر ملکہ تگین کی طرف بھی دیکھا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح ارمغانہ کی شادی ملکہ تگین سے ہو جائے، مگر موجودہ امیر غزنی ایک نہایت پرہیزگار انسان تھا، اس لیے اسے کیف و نشاط کی محفلوں اور خوبصورت عورتوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ملکہ تگین سے مایوس ہونے کے بعد اسد شیرازی نے حلقہ اقتدار میں شامل ہونے والے دوسرے لوگوں پر نظر ڈالی۔ وہاں کئی اور طاقتور افراد بھی موجود تھے جو آسانی کے ساتھ سبکتگین کا زور توڑ سکتے تھے، مگر انہیں بھی ملکہ تگین کی طرح عورتوں سے کوئی رغبت ہی نہ تھی۔ اسی دوران ارزق کسی بلا کی طرح اس کے گھر پر مسلط ہو گیا۔ پھر جب یہ خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا تو اسد شیرازی نے اطمینان و سکون کی سانس لی، مگر اس کے سکون و اطمینان کی یہ گھڑیاں تو بہت ہی مختصر تھیں۔ اچانک اسد شیرازی کی بے چین نظروں کے سامنے نظام شاہ کا چہرہ ابھر آیا۔ اگر یہ جادوگر درمیان میں حائل نہ ہوتا تو اب تک وہ وحشی گھوڑا محمود کا کام تمام کر چکا ہوتا۔ اسد شیرازی نے ارزق کی حادثاتی موت کے بارے میں سوچا اور خود کلامی کے انداز میں کہنے لگا، یہ نظام شاہ کے جادو کا ہی اثر ہے کہ اس نے وحشی گھوڑے کا رخ ارزق کی طرف موڑ دیا، ورنہ اب تک محمود کے جسم پر مٹی ڈالی جا چکی ہوتی اور سبکتگین کی حرم سرا کے ساتھ پورا محل ماتمی شور سے گونج رہا ہوتا۔ بہت دیر تک اسد شیرازی کے ذہن میں آندیاں چلتی رہیں، پھر اس نے نظام شاہ کے خلاف سازش کا نیا جال تیار کیا اور مزید کے پیش امام کو بھی اپنے منصوبے سے آگاہ کر دیا۔ پھر ایک دن امیر ملکہ تگین کے درباریوں نے بڑی حیرت سے پیش امام کی فریاد سنی۔
وہ بہت درد بھرے لہجے میں امیر کے انصاف کو آواز دے رہا تھا۔ امیر، آپ صرف ہمارے جان و مال ہی کے محافظ نہیں بلکہ اللہ نے ہمارے عقائد کی نگہبانی بھی آپ ہی کے سپرد کی ہے۔ اتنا کہہ کر پیش امام خاموش ہو گیا اور غمزدہ نظروں سے غزنی کے حکمران کی طرف دیکھنے لگا۔ بے شک، ملکہ تگین کی پرجلال آواز گونجی، یہ اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ میں اس کا حقیر بندہ اپنے فرائض سے بے خبر نہیں ہوں۔ مگر محترم امام، میں آپ کی گفتگو کا مفہوم نہیں سمجھ سکا۔ ذاتی طور پر انسان اپنے عقائد کی حفاظت خود کرتا ہے، مگر امیر عالی مقام، جب کوئی یہودی جادوگر غزنی کی حدود میں داخل ہو جائے اور اپنی شعبدہ بازیوں سے مقامی باشندوں کو گمراہ کرنے لگے تو پھر اس فتنے کو ختم کرنے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ مسجد کے پیش امام نے بڑی ذہانت کے ساتھ اسد شیرازی کے منصوبے کو امیر ملکہ تگین کے سامنے پیش کیا۔ یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک جنبش سے اس فتنے کو نیست و نابود کر دیں، مگر وہ یہودی جادوگر ہے کون جو ہمارے ہوتے ہوئے اتنی خاموشی کے ساتھ غزنی کی سرحدوں میں داخل ہو گیا ہے اور اللہ کے معصوم بندوں پر اپنی شعبدہ بازی کا ہنر آزما رہا ہے؟ اللہ گواہ ہے کہ ہم اتنی بے خبری کی نیند بھی نہیں سوتے کہ یہودی قزاق ہمارے عقائد کی خیمہ گاہ پر شب خون مارنے لگے۔ امیر ملکہ تگین کے باروں چہرے پر اچانک اداسی جھلکنے لگی تھی۔ وہ یہودی جادوگر نظام شاہ ہے جو مسلمانوں کی قبا پہن کر اسلامی مملکت کی حدود میں داخل ہوا اور غزنی کی ایک مسجد میں قیام پذیر ہے۔ پیش امام کا لہجہ بڑا جارحانہ تھا۔ اب وہی یہودی ساحر اپنی شعبدہ بازیوں سے غزنی کے سادہ لو انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ پورا دربار بڑی حیرت سے پیش امام کا بیان سن رہا تھا۔ اس وقت دربار میں سبکتگین بھی موجود تھا۔ جب اس سے پیش امام کی الزام تراشی برداشت نہیں ہوئی تو وہ اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور ملکہ تگین کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، امیر محترم، یہ بڑی اذیت ناک حرکت ہے کہ امام سیف الدین جیسے ذمہ دار شخص ایک سچے مسلمان پر یہودی ہونے کی تہمت لگا رہے ہیں۔ امیر ملکہ تگین نے پیش امام کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میرا بیان کردہ ایک ایک حرف سچائی کا آئینہ دار ہے امیر۔ پیش امام بڑی بے حسی کے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا۔ غزنی کے سپہ سالار بھی نظام شاہ کی جادوگری کا شکار ہیں، اس لیے وہ ایک یہودی کو سچا مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ یہ اپنے بیٹے محمود کو لے کر ایک شعبدہ باز کے پاس جاتے ہیں اور شاید اپنے اسی عقیدے کے سبب نظام شاہ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ درست ہے امیر محترم کہ میں کبھی کبھی نظام شاہ کی خدمت میں حاضری دیتا ہوں اور ان کی دعاؤں سے فیضیاب ہوتا ہوں۔ پیش امام کے خاموش ہوتے ہی سبکتگین نے بلند آواز میں کہا، اور یہ کوئی جرم تو نہیں؟ نظام شاہ ایک مرد قلندر ہیں اور ان کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے۔ اہل دربار کی حیرت بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ ان معزز لوگوں نے پہلی بار نظام شاہ کا نام سنا تھا اور انہیں جان کر تعجب بھی ہوا کہ سبکتگین جیسا اعلیٰ منصبدار بھی ایک گمنام شخص کے حلقہ عقیدت میں شامل ہے۔ امیر ملکہ تگین نے بہت غور سے سبکتگین کی گفتگو سنی اور پیش امام سیف الدین سے مخاطب ہو کر کہا، ہم سردار سبکتگین کی گواہی کو ایک معتبر گواہی سمجھتے ہیں، پھر آپ کس بنیاد پر نظام شاہ کو یہودی جادوگر قرار دے رہے ہیں؟ امیر ذیشان پیش امام اسی اعتماد کے ساتھ بول رہا تھا۔ اسد شیرازی کی حمایت کے سبب سیف الدین کو یقین تھا کہ اس پر ذرا بھی آنچ نہیں آئے گی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ بولا، میں کئی سال سے نظام شاہ کو دیکھ رہا ہوں، وہ ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو وہ اٹھ کر باہر صحن میں چلا جاتا ہے۔ اس کے غیر شرعی عمل سے لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے پیدا ہو رہے ہیں۔ یکا یک پیش امام کا لہجہ بہت زیادہ تلخ ہو گیا۔ وہ تارک نماز ہے اور اپنی اس کوتاہی کو چھپانے کے لیے شعبدہ بازیوں کا سہارا لیتا ہے، جس سے غزنی کے سادہ لو انسانوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں اور وہ فریب میں پڑ جاتے ہیں۔ امیر ملکہ تگین کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ نظام شاہ کو اپنے ساتھ لا کر عدالت میں پیش کرے۔ وہ رات سبکتگین پر بہت بھاری تھی۔ غزنی کا سپہ سالار شدید اضطراب کے عالم میں ساری رات جاگتا رہا۔ اس کا دل چاہتا تھا
کہ وہ شاہی محل سے نکل کر نظام شاہ تک پہنچے اور انہیں سارے حالات سے باخبر کر دے، مگر امیر ملکہ تگین نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا تھا، سبکتگین تم اس معاملے میں ذاتی طور پر مداخلت نہیں کرو گے، نظام شاہ کو اپنا مقدمہ خود پیش کرنے دو، اس پر مذہبی عقائد میں خلل ڈالنے کا سنگین الزام ہے۔ امیر کے اس حکم نے سبکتگین کو زنجیریں پہنا دی۔ وہ اپنی بیچارگی پر اتنا شکستہ تھا کہ بار بار اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ دوسری طرف اسد شیرازی کی خوشی تو ناقابل بیان تھی۔ وہ کیف و نشاط کے ان لمحوں میں مزید رنگ بھرنے کے لیے مسلسل شراب پی رہا تھا، اور مسجد کا پیش امام سیف الدین سامنے بیٹھا وزیر مملکت کے نئے اشارے کا منتظر تھا۔ احمد شیرازی نے کہا، کہیں نظام شاہ کی جادوگری سے خوفزدہ نہ ہو جانا، تم اس جنگ میں اکیلے نہیں ہو، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم سبکتگین کے اثر و رسوخ سے متاثر نہیں ہوئے تو پھر نظام شاہ کو سزا یاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حضور میں نے تو اپنا مستقبل ہی داؤ پر لگا دیا ہے۔ پیش امام کی آواز میں ہلکی ہلکی لرزش تھی۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں تمہارے شاندار مستقبل کی بشارت دیتا ہوں، اسد شیرازی نے جھومتے ہوئے کہا، اور اگر تم اس جادوگر سے ڈر گئے تو پھر بڑی رسوائی ہوگی۔ اس وقت شاید میں تم کو نہ بچا سکوں۔ پیش امام نئے عزائم کے ساتھ اٹھا اور وزیر مملکت کے مکان سے نکل کر مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوئی نصف شب کے قریب پیش امام نے مسجد میں داخل ہو کر دیکھا نظام شاہ حزب عادت گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھے تھے۔ پیش امام مسکرایا اور دل میں یہ کہتا وہ اپنے حجرے کی طرف چلا گیا، بس تیری جادوگر کی یہ آخری رات ہے، کل صبح تو اپنی تمام تر شعبدے بازیوں کے ساتھ غزنی کے کسی ویران گوشے میں دفن ہو جائے گا۔ دوسرے دن نظام شاہ چند سپاہیوں کے ہمراہ اس طرح ملکہ تگین کے دربار میں داخل ہوئے کہ وہ اپنا بوسیدہ کمبل اوڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے دونوں جانب بیٹھے ہوئے معزز درباریوں پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالی اور بے نیازہ انداز میں چلتے ہوئے ملکہ تگین کے تخت کے قریب پہنچ کر ٹھہر گئے۔ امیر، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ نظام شاہ نے عین اسلامی طریقے سے ملکہ تگین کو سلام کیا۔ پورے دربار پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اہل دربار نے پہلی بار ایک مرد قلندر کو دیکھا تھا جس نے امیر غزنی کے اقتدار اور جبروت کا کوئی تاثر قبول نہیں کیا تھا۔ تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو نظام شاہ۔ امیر ملکہ تگین نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کیا کرتے ہو؟ امیر ملکہ تگین نے ایک ہی سانس میں نظام شاہ سے کئی سوال کر ڈالے۔ میرا کوئی نسب نامہ نہیں۔ دربار میں نظام شاہ کی باروب آواز گونج رہی تھی۔ میرا کوئی خاندان نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، میں صرف اور صرف مسلمان ہوں۔ ترکستان سے آیا ہوں اور غزنی کی مسجد کے ایک گوشے میں چپ چاپ پڑا رہتا ہوں۔ نظام شاہ نے مختصر طور پر امیر کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ امیر ملکہ تگین کو نظام شاہ کی اس بے نیازانہ روش پر بڑی حیرت ہوئی۔ تمہارا عقیدہ کیا ہے نظام شاہ؟ ملکہ تگین نے ایک اور سوال کیا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں، یہ ہے میرا عقیدہ۔ نظام شاہ نے بہت ٹھہر ٹھہر کر کلمہ شہادت پڑھا اور اہل دربار نے دیکھا کہ ان کے جسم پر ہلکا ہلکا سا لرزہ طاری تھا اور گردن جھکی ہوئی تھی۔ غزنی کے کچھ باشندوں کا کہنا ہے کہ تم اپنی ساحرانہ شعبدہ بازیوں کے ذریعے سادہ لوگ انسانوں کے عقائد میں خلل ڈال رہے ہو۔ ملکہ تگین نے پیش امام کے عائد کردہ الزام کو دہراتے ہوئے کہا، تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اب ملکہ تگین کے لہجے میں ہلکی سی تلخی بھی شامل ہو گئی تھی۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے امیر، نظام شاہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ غزنی کے بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے، پھر آپ انہیں بھی دربار میں طلب کر کے ان سے بھی میرے سامنے یہی سوال کیجئے۔ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ نے اپنے دائیں بائیں مڑ کر عمرہ کی صفوں پر نظر ڈالی۔ نظام شاہ کے اس عمل سے عمرہ کی پیشانیاں شکنوں سے بھر گئی۔ خود ملکہ تگین کو بھی نظام شاہ کے جواب پسند نہیں آیا۔ ایک تارک نماز کو مسجد میں نہیں رہنا چاہیے۔ یک امیر کا لہجہ غضبناک ہو گیا۔ مسجد کسی انسان کی ملکیت نہیں ہے امیر، نظام شاہ نے بلند آواز میں کہا۔ میں اللہ کے گھر میں رہتا ہوں، جب وہ چاہے گا تو اٹھ کر کہیں اور چلا جاؤں گا۔ ملکہ تگین کو نظام شاہ کا یہ جواب بھی پسند نہیں آیا۔
اس لیے اس کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ کیسا اسلام ہے کہ ایک شخص دن رات مسجد میں رہتا ہے اور جب نماز کا وقت آتا تو اٹھ کر باہر چلا جاتا ہے؟ جوش جذبات سے امیر کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ یہ خدا کے بنائے ہوئے قانون سے کھلی بغاوت ہے نظام شاہ۔ تمہارا یہی عمل تمہاری شخصیت کو مشکوک بناتا ہے۔ ملکہ تگین کا غصہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ہم سے تو لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ تم ایک یہودی ہو اور مسلمانوں کا لباس پہن کر کسی خاص مقصد کے تحت غزنی کی حدود میں داخل ہوئے ہو۔ میں اپنا عقیدہ بیان کر چکا ہوں امیر، نظام شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب امیر کو اختیار ہے کہ وہ مجھے یہودی قرار دیں یا نصرانی۔ ویسے میں نماز پڑھتا ہوں مگر تنہائی میں۔ نظام شاہ کا بے باکانہ طرز گفتگو اور ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ دے کر ملکہ تگین تو کچھ اور غضبناک ہو گیا۔ تم پیش امام سیف الدین کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہارا یہ عمل دوسرے نمازیوں کے دلوں میں اور بھی وسوسے پیدا کر رہا ہے۔ میں سیف الدین کے پیچھے اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ وہ مسلمانوں کی امامت کے قابل ہی نہیں ہے، نظام شاہ نے اتنی بلند آواز میں کہا کہ پورا دربار گونجنے لگا۔ امیر کو چاہیے کہ امامت کے انتخاب میں تحقیق اور احتیاط سے کام لیا کریں۔ نظام شاہ کی اس حقیقت بیانی نے درباری علماء اور دوسرے امیروں کو بھی اپنا دشمن بنا لیا۔ یہاں تک کہ ملکہ تگین نے نظام شاہ کے خلاف اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، یہ شخص انتہائی بے ادب اور جاہل ہے، اس لیے ہمارا حکم ہے کہ اسے مسجد سے اٹھا کر غزنی کی سرحد سے باہر نکال دیا جائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ مقامی باشندوں پر اس گستاخ کا سایہ پڑے اور اللہ کے سادہ دل بندے ایک بے عمل انسان کا چہرہ دیکھ کر کسی فریب میں مبتلا ہوں۔ پھر جیسے ہی ملکہ تگین کے الفاظ کی گونج ختم ہوئی، نظام شاہ بلند آواز میں بولے، امیر، میں عام حالات میں آپ کے فیصلے کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیتا، مگر آج میری مجبوریوں نے مجھے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، معاف کیجیے۔ جب تک میں اپنا مقصد حاصل نہیں کر لیتا اس وقت تک غزنی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ کیسا مقصد؟ امیر ملکہ تگین نے انتہائی مشتعل اور برہم لہجے میں پوچھا۔ اس مقصد کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں۔ نظام شاہ ہر خوف اور خطرے سے بے نیاز ہو کر بول رہے تھے۔ امیر، آپ غزنی چھوڑنے کی بات کرتے؟ کچھ دن بعد میں آپ کی یہ خوبصورت دنیا ہی چھوڑ جاؤں گا، پھر آپ کا یہ قانون، آپ کے درباری علماء، آپ کے طاقتور وزیر شوق سے توق و سلاسل اور دار و رسن سجاتے رہیں۔ ہم ایک دیوانے کی یہ بے رب تقریر سننا نہیں چاہتے۔ امیر ملکہ تگین نے قہرناک لہجے میں کہا، اسے ہمارے سامنے سے لے جاؤ کہ اب اس کی موجودگی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ امیر کا حکم سنتے ہی چند محافظ سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے نظام شاہ کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچنا چاہا، لیکن دوسرے لمحے ہی وہ چیخنے لگے، آگ آگ! بعد میں تو ہلچل سے مچ گئی۔ اپنے ساتھیوں کو چیختے دیکھ کر کچھ اور سپاہی بھی آگے بڑھے، مگر ان کا بھی وہی اثر ہوا۔ نظام شاہ کے جسم کو چھوتے ہی ان کے بدن میں بھی آگ سی لگ گئی اور وہ پاگلوں کی طرح اپنے کپڑے نوچ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر درباری علماء نے بیک وقت ملکہ تگین سے عرض کیا، امیر محترم، پیش امام سیف الدین نے درست کہا تھا کہ یہ شخص جادوگر ہے، اس لیے ہمارے نقطہ نظر سے نظام شاہ کا قتل واجب ہے۔ ملکہ تگین کچھ دیر تک سوچتا رہا، اس کے چہرے پر فکر و پریشانی کے آثار نمایاں ہو چلے تھے۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، نظام شاہ کو غزنی کے محفوظ ترین قید خانے میں ڈال لو جہاں کوئی پرندہ بھی پر نہ مار سکے۔ ہاں، نظام شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، امیر، میں آپ کی تجویز کردہ سزا قبول کر لوں گا، مگر اپنا مقصد حاصل کیے بغیر غزنی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ آپ چاہیں تو شوق سے میرے ناتما جسم پر اپنے شمشیر و سنا آزما لیں، قدم قدم پر مقتل سجا لیں، لیکن ہوگا وہی جو آسمانوں پر تحریر کر دیا گیا۔ امیر ملکہ تگین پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ پورے دربار پر موت کا سکوت طاری تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے درباری نشستوں پر انسان نہیں پتھر کے مجسمے بیٹھے ہوں۔ پیش امام سیف الدین اور اسد شیرازی کے چہروں پر وحشت برس رہی تھی۔ بس ایک سبکتگین تھا جس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہ رہے تھے اور جس نے کئی دن کی طویل اذیت کے بعد سکون کی سانس لی تھی۔ پھر ملکہ تگین نے ہاتھ کے اشارے سے نظام شاہ کو قید خانے کی طرف جانے کو کہا۔ میں محافظ سپاہیوں کا دستہ تیزی سے آگے بڑھا اور جب چند قدم کا فاصلہ رہ گیا تو نظام شاہ نے پھر پرجلال لہجے میں کہا، میرے جسم کو مت چھونا،
میں خود زندہ کی طرف جاؤں گا، اور اگر تمہارا امیر کہے گا تو اپنے ہاتھوں میں زنجیریں بھی خود پہن لوں گا۔ نظام شاہ کی تنبیہ سن کر سپاہیوں کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ پھر یکا یک نظام شاہ پلٹے اور سبکتگین سے مخاطب ہو کر فرمایا، جب تمہاری بے قراری دل حد سے بڑھ جائے تو تم اپنے بیٹے محمود کو لے کر زندہ میں چلے آنا، خواہ اقتدار کے کتنے ہی سنگین پہرے کیوں نہ ہو، مگر وہاں تمہیں کوئی روکنے والا نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر نظام شاہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھے اور ملکہ تگین کے دربار سے نکل کر اس قید خانے کی طرف چلے گئے جو محل کے ایک سنسان گوشے میں خفیہ طور پر زیر زمین تعمیر کیا گیا تھا۔ خدا حافظ۔